بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ لاک ڈاؤن کے دوران گھروں میں اعتکاف، اس پر یہ تیسری ہماری مجلس ہے۔ اس کی ضرورت محسوس ہوئی، کچھ لوگوں نے پھر سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا جو ہے اعتکاف کرنا گھروں کے اندر ان حالات کے اندر لاک ڈاؤن کے دوران گنجائش ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں خلاصے کے طور پر یہ عرض ہے کہ دراصل اعتکاف کی شرط جو ہے نا وہ مسجد ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تقریباً سبھی لوگ مسجد کو شرط ہونے کے قائل ہیں کہ مسجد ہی کے اندر اعتکاف ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام احمد بن حنبل بھی، امام مالک بھی، البتہ ایک محمد بن لبابہ وہ مالکی جو ہیں وہ ضرور اس بات کو کہتے ہیں کہ مسجد کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ کسی بھی جگہ پر کہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہاں پر جو گفتگو ہے وہ احناف کے نقطہ نظر سے ہے کہ احناف کے یہاں مسجد ہونا شرط ہے، تو پھر ہم یہ پہلے اس پہ گفتگو کریں گے کہ مسجد کہتے کس کو ہیں۔ تو مسجد کی دو ہیں، ایک اس کی شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے، اور ہر چیز کسی طریقے سے ایک شکل ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے۔ تو مسجد کی جو شکل ہے اس میں تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے تو مسجد ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی طرفین یہ کہتے ہیں کہ مسجد وہ جب بنا کرتی ہے جب کہ اس میں 5 وقتہ نماز قائم کی جائے، کم از کم ایک مرتبہ، اور زور سے گویا کہ اس میں اذان بھی دی جائے، تب جا کر جو ہے نا وہ مسجد شرعی بنا کرتی ہے۔ تو ہمارا یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی دو صورتیں ہیں، کہ ایک ہے اس کی جو عمارت ہے نا، اور جو وقف شدہ جو مکان ہے، جو جگہ ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے، جو اس کی روح ہے، یعنی اس میں 5 وقتہ نماز قائم کرنا مع اذان و اقامت، یہ اس کی گویا کہ روح ہے۔ تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے مسجد تو ہو لیکن وہاں پر جو ہے نا فقہا اجازت نہ دیتے ہوں اعتکاف کرنے کی، اور یا یہ کہ وہ مسجد نہ ہو اور وہاں فقہا اجازت دیتے ہوں؟ تو اس کی میں نے جب تلاش کی تو ہم کو اس طریقے کے جزئیات ملے کہ اگر کوئی مسجد ویران ہے تو ایسی جگہ پر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بظاہر یہاں پر وہ شکل پائی جا رہی ہے مسجد کی، لیکن اس میں اجازت نہیں دی جا رہی ہے اعتکاف کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جماعت اذان و اقامت کے ساتھ میں نہیں ہو رہی ہے، 5 وقتہ جماعت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک یہ چیز ہے، اس کا مطلب ہے مسجد پائی جا رہی ہے، اس کے باوجود ایسے موقع پر اعتکاف درست نہیں ہے۔ گو کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسی مسجد میں بھی درست ہے اعتکاف جہاں پر جو ہے نا 5 وقتہ جماعت نہ ہو رہی ہو، لیکن صحیح قول تو یہی ہے کہ جس مسجد میں جماعت 5 وقتہ ہو رہی ہو وہاں اعتکاف درست ہے۔ تو ایک تو جزیہ یہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ ویران مسجد میں اعتکاف درست نہیں ہے، اسی طریقے سے عیدگاہ میں درست نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر مسجد ہے ہی نہیں بالفرض، مثال کے طور پر ایک مصلی ہے، ایک گاؤں ہے، اور وہاں پر جو ہے کوئی کسی نے مسجد نہیں بنائی، ابھی ایک جگہ پر وہ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس جگہ پر اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مسنون اعتکاف ادا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کیا وہ لوگ گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایک جزیہ دیکھا جو فتاوی رحیمیہ میں صفحہ نمبر 282 موجود ہے، جلد نمبر 7 پر موجود ہے، صفحہ نمبر 82، کہ اگر کسی جگہ پر ایسی کوئی مسجد نہ بنائی گئی ہو، مصلی میں وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں، تو پھر ایسے موقع پر ان کو اسی جگہ پر اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور ورنہ وہ سب کے سب بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے کا ایک جزیہ اور اگلے ہی صفحے پر 283 فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 7 پر
اگلے ہی صفحے پر موجود ہے کہ اگر کوئی پہلے مسجد تھی لیکن وہ شہید ہو گئی ہے اور ابھی کوئی باضابطہ مسجد کی جگہ نہیں ہے، تو کیا ہم اب دوسری جگہ پر ہم وہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں جہاں پر نماز قائم کی جا رہی ہے؟ تو حضرت نے وہاں پر اجازت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک وہاں مسجد دوسری نہیں بن جاتی ہے یا کوئی دوسری مسجد نہیں ہے تو پھر ایسے موقع پر آپ اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو دو جزئیے اس طریقے سے کہ ایک یہ ہے کہ ویران مسجد میں نماز درست نہیں ہے، تو دیکھیے اگر آپ کہہ رہے ہیں مسجد شرط ہے، تو مسجد کی اصل یہاں پر حضرت نے جو ہے روح کو ترجیح دی ہے کہ مسجد کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ روح، یعنی جہاں پر نماز با جماعت 5 وقتہ قائم کی جا رہی ہو، 5 وقتہ نمازیں ہے نا قائم کی جا رہی ہوں اذان اور اقامت کے ساتھ میں، اس کو حضرت نے گویا کہ ترجیح دی ہے مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس سے اس موقف کی گویا کہ تائید ہوتی ہے کہ دراصل یہ جو مسجد کی جو شرط ہم لگا رہے ہیں یہ عام دنوں کے اندر ہے، لیکن اگر مخصوص احوال ایسے آ جائیں جہاں پر مسجد میں جانا مشکل ہو جائے یا 5 سے زیادہ موجودہ دور میں جہاں ان کے حق میں گویا کہ وہ مسجد کے معدوم کے درجے میں ہے، یا کسی جگہ پر خدا نخواستہ پابندی لگا دی گئی اور مسجد کو جو ہے نا بند کر دیا گیا ہمارے ہی قانون شکنی کرنے کی وجہ سے، اس طرح کی مثالیں آئی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے قانون شکنی کی جس کی وجہ سے جو ہے نا مسجد بند کر دیے گئے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ شہر کے کسی محلے میں تھی اور اس محلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسری مسجد نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اگر وہاں اعتکاف نہیں ہوگا تو سارے کے سارے محلے والے گنہگار ہوں گے، تو اب وہ لوگ اعتکاف کہاں کریں گے؟ لازمی درجے میں اپنے گھروں ہی کے اندر اعتکاف گویا کہ وہ کریں گے موجودہ حالات کے اندر۔ اگر عام حالات ہوتے تو پھر وہاں پر تو یہ ہے کہ آپ کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے گویا کہ آپ اس کا نظم کر لیتے ان دنوں اور اس جگہ پہ جا کر نماز پڑھ لیتے، لیکن اس زمانے کے اندر تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو دلیل ہے کہ وہ مسجد کہتے کس کو ہیں حقیقت کے اعتبار سے، تو جو اصل اس کی جو روح ہے وہ ہے نماز اور اقامت کا قائم کرنا، با جماعت اذان اور اقامت کے ساتھ میں اس کو قائم کرنا، یہ اصل اس کی گویا کہ روح ہے۔ اگر یہ پائی جائے گی تو اس میں مسجد کا گویا کہ حکم ایک درجے میں حکمی درجے میں مسجد ہو جائے گی۔ دوسری دلیل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے احناف کے یہاں عورتوں کے لیے گھروں کے اندر اجازت دی گئی ہے، اور جب عورتوں کو گھروں میں اجازت دی ہے تو ان کا وہ اعتکاف بھی گویا کہ مسنون اعتکاف ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے مجبوری صرف اتنی ہے کہ چونکہ مسجد میں جانا ان کے لیے عند الاحناف مکروہ ہے اور مسجد میں اس لیے اعتکاف کرنا بھی کیا ہے مکروہ ہے، تو اس محض کراہت کی بنیاد پر ان کی اجازت ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو موجودہ دور کے اندر 5 آدمیوں سے زیادہ کو جانا نہ صرف مکروہ ہے بلکہ گورنمنٹ کی نگاہ میں تو وہ بہت ممنوع ہے، اور ایسے موقع پر شریعت کا حکم بھی یہ ہوگا کہ وہاں پر نہ جایا جائے، 5 سے زیادہ لوگ نہ جائیں، وہ حرام کے درجے میں ہوں گے۔ تو پھر ایسے موقع پر جو ہے مردوں کے لیے اجازت اعتکاف کی ہونی چاہیے جس طریقے سے عورتوں کے لیے گویا کہ اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بتلایا کہ محمد ابن عمرو ابن لبابہ المالکی جو ہیں ان کے نزدیک تو فی کل مکان ہر جگہ پر جو گویا کہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے، انہوں نے تو مسجد کی شرط نہیں لگائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے اس کو بھی لیا ہو کہ اگر وانتم عاکفون فی المساجد آپ کہتے ہیں تو دوسری طرف حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جعلت لیا الارض مسجدا وطہورا، ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کی تشریح انہوں نے اس کے طریقے سے کر لی ہو۔ بہرحال ان کے یہاں بہت زیادہ توسع ہے محمد بن عمرو لبابہ المالکی کے نزدیک۔ اس لیے احقر تو یہی سمجھتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر گھروں کے اندر رہ کر اگر ہم مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہماری ممنوع ہے وہاں جانا، اور پہلے کوشش یہی کریں کہ مسجد میں اعتکاف کریں، لیکن اگر وہ مسجد میں نہ کر پائیں تو پھر وہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا آپ جو دوسرے اور جو لغویات ہیں اور جو دوسری اور خرافات ہیں اس سے آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو قانون ہے اس کے اندر آپ گویا کہ تعاون کرنے والے ہوں گے، اس میں آپ معاون ہوں گے نا۔ اس لیے ان حالات کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کی پوری گنجائش ہے ان مذکورہ والا دلائل کی روشنی میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔